It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل، جہاں اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان آشکار داور، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت مفتی ابوبکر صدیق شاہد علی صاحب، جو آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، معاشرے میں سرایت کردہ ایسی برائیاں عام ہو چکی ہیں جو اب روزمرہ کی زندگی کا معمول بن چکی ہیں، اور لوگ اس طرح وہ عمل کرتے ہیں کہ احساس زیاں بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ایسی ہی ایک عام برائی جو ہمارے ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس میں مشغول ہو چکے ہیں، وہ ہے غیبت۔ کہ غیبت ایک ایسا گناہ کہ شریعت میں جس کو مترادف قرار دیا گیا ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے۔ کتنا سخت گناہ ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جانے انجانے میں کتنے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیو ٹی وی ARY وہ چینل ہے جس سے ہم ایسے پروگرام پیش کرتے ہیں جس سے افراد کی اور افراد کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو۔ جی ہاں، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے غیبت، کہ شریعت میں غیبت کے حوالے سے کیا کیا ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے غیبت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی شرعی سوال آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ دیے گئے ان ٹیلی فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کے گھروں پر، آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ مفتی ابوبکر صدیق صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل کا حل یا آپ کے سوالوں کا جواب پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی ابوبکر صدیق شاہد علی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب، مسائل بے انتہا، اور ان مسائل میں ایسے بعض اوقات ہمارے عادتیں ہماری ایسی بن گئی کہ مسئلہ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ غیبت، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر محفل میں اور ہر لمحہ ہر شخص اس برائی میں اور گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے، اور ستم در ستم یہ ہے کہ اب اس گناہ کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کروں گا کہ غیبت کے حوالے سے شریعت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت طیبہ میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا، اور پھر اس کو منع فرما دیا کہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ پھر تیسرا فرمایا کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ پھر چوتھا یہ فرمایا کہ تم اس کو یقیناً ناپسند کرو گے۔ تو یہ آیت طیبہ غیبت کی حرمت میں بڑی بلیغ ہے، اور نہایت ہی واضح لفظوں میں غیبت کی حرمت کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اگر ہم نظر کریں تو بہت تعداد میں احادیث ایسی ہیں جو غیبت کی مذمت کے بارے میں آئی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سخت ناپسند فرمایا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا، دو شخصوں کو آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے نماز پڑھی تھی اور روزہ بھی رکھا تھا، تو انہوں نے جب سلام پھیرا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز دوبارہ سے پڑھو اور کل اپنے روزے کی قضا کرنا۔ اچھا، تو انہوں نے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے، اور غیبت جو ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمۃ الباری نے تو ایک روایت یہ بھی بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لڑکیوں کا، عورتوں کا ذکر ہوا، اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، یہ دو پیالیاں لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں قح کریں۔ جب انہوں نے قح کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ اچھا،
ہاں جب بتایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو اگرچہ کہ عام انسان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں اور جس کو چاہیں وہ دکھا دے، تو آپ نے امت کو پریکٹیکلی بھی دکھا دیا کہ یہ حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں چونکہ نہیں دیکھ پاتی ہیں تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ بیان کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا؟ جی ہاں، جی ہاں، بہت، یعنی زنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زنا کرتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے، صحیح، اور غیبت کرنے والا توبہ ہی نہیں کرتا، اور توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ قبول اس صورت میں ہوگی کہ جس کی غیبت کی ہے پہلے اس سے معاف کرا لے۔ اچھا، اگر اس کو اطلاع مل گئی ہے اور اس سے آپ نے معافی نہیں مانگی ہے اور آپ معافی مانگ سکتے تھے تو آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ صحیح، تو اس لیے یہ اس سے زیادہ بری قرار دی گئی ہے اس کی توبہ نہ قبول ہونے کی وجہ سے، جب تک کہ صاحب معاملہ سے معافی نہ مانگ لے۔ صحیح، یہ اس وقت معافی مانگنے کا حکم ہے جب اس کے علم میں آ جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ اسی طرح بزرگان دین رحمہ اللہ اس کے بارے میں بڑی، یعنی علامہ یوں سمجھ لے تصوف کی کتابوں کے اندر ہمارے ایک استاد ہیں اسد سعید ساغر جی، زندہ ہیں، حیات ملک شام میں ہیں، تو ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، الجد فی السلوک الی ملک البلوک، تصوف کی کتاب ہے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک منجنیق ہے اور یا ایک توپ ہے، توپ کے ذریعے کبھی اس علاقے میں گولے پھینک رہا ہے، کبھی اس علاقے میں گولے پھینکتا، کبھی اس علاقے میں گولے پھینکتا، کبھی اس علاقے میں۔ تو غیبت کرنے والا بھی اپنے شہر میں بیٹھا ہوتا ہے، مگر وہ اپنی نیکیاں کبھی اس دنیا کے اس ملک میں پھینک رہا ہوتا ہے، کبھی اس ملک میں پھینک رہا ہوتا ہے، کبھی اس ملک میں پھینک رہا ہوتا ہے۔ شامل کرتے ہیں کالر کو اس پروگرام میں کہ دیکھیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں کراچی سے۔ یہ نازیہ بہن بات کر رہی ہے۔ نازیہ بہن جی فرمائیے۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کے فرائض پڑھتے ہوئے بھولے سے تیسری رکعت بھی پڑھ لی، اچانک یاد آ گیا تو یہ سوچ کر کہ فجر کے بعد نوافل منع ہے، تیسری پر ہی نماز ختم کر دی، کیا فرض ادا ہو گئے؟ اچھا، تیسری پہ اس کا رکوع کر لیا تھا؟ جی تیسری کا رکوع کر لیا تھا، پوری پڑھ لی تھی۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ شوہر اگر بیوی سے یہ کہے کہ میری جان چھوڑ دو تو طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ٹھیک۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دو افراد کا جھگڑا ہو گیا، ایک نے قسم کھائی کہ تم مر جاؤ گے تب بھی تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، وہ شخص جب مر گیا تو اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا، اب اس نے اس کے جنازے میں شرکت کر لی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے منہ نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی اور میں نے منہ نہیں دیکھا، صرف جنازہ پڑھا ہے لہٰذا قسم نہیں ٹوٹی، کیا حکم ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے نازیہ رشید بہن اور صاحب۔ چوتھا سوال یہ ہے بھائی کہ نماز قصر پڑھنی تھی، بھولے سے پوری پڑھ لی، اب کیا نماز واجب الاعادہ ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے نازیہ بہن، آپ کے چاروں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور شیخ الحدیث صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پروگرام میں شرکت کی۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال میں آپ کی گفتگو سے میں نے نکالا ہے کہ آپ نے کہا جس کی غیبت کی اگر اس کے علم میں آ گیا تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، جی جی، اگر اس کے علم میں نہیں آتا ہے تو پھر توبہ قبول ہو جائے گی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں دیکھیں علماء کرام نے، سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ، بلکہ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بہت وضاحت کی ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ اس کی توبہ اس صورت میں جو ممانعت آئی ہے قبولیت کی، وہ اسی صورت میں جب اس کے علم میں آ جائے۔ اس کے علم میں اگر اس کے علم میں نہیں آیا تو اس کو پھر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ہم گھروں میں آواز مطلب میٹر سے اختلافات ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، تو جب تک ہم معاملے ڈسکس نہیں کریں گے، پن پوائنٹ نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہے، تو معاشرے کا یا گھر کے معاملہ کا اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک ہم مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم دوسرے کی بتائیں گے نہیں کہ اس کا یہ فالٹ ہے یا اس کا یہ قصور ہے، تو یہ بیان کی بغیر تو ہم اس کا اصلاح یا مطلب درست کی طرف چل نہیں سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ اپنا تعارف کرائیں گی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ کراچی سے ہماری بہن بات کر رہی تھی۔ بہن آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جہاں 4-5 افراد بیٹھتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں اور آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ تذکرہ غیبت کے زمرے میں آئے گا یا نہیں۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چاہتی ہوں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں تو میں اپنے چچا، سگے چچا کے ساتھ
عمرہ یا حج پہ جا سکتی ہوں؟ آپ اپنے چچا کے ساتھ؟ اچھا جی. اور اپنے چچا کے ساتھ یا میاں کے چچا کے ساتھ؟ اپنے سگے چچا کے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا ہر یعنی دکھایا جائے گا قبر میں. ٹھیک ہے، وہ اس قبر میں اس حوالے سے بات کر رہی تھی. بہن آپ نے سوال کیے، ہم نے شامل کر لیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. تھینک یو فار دس کال پلیز. اچھا مفتی صاحب، ابھی بہن نے بھی اسی سوال کو کیا، میں تھوڑا سا سوال کو وضاحت کے ساتھ کروں کہ محافل میں عموماً یا گیدرنگز میں لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے. اور وہی ہماری بہن نے بھی سوال کیا ہے، تو میں چاہوں گا ذرا سا اس کا تفصیلی تھوڑا سا جواب دیں. دیکھیں اس حوالے سے بات یہ کلیئر کرنی پڑے گی کہ ویسے تو غیبت نام ہی اس بات کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبت، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اخیک بما فیہ بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کا کی ایسی بات کا ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. اچھا ٹھیک. تو صحابی رسول نے عرض کی وَإِن كَانَ فِيهِ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے، فرمایا کہ ان كَانَ فِيهِ وَإِلَّا فَبَهُتَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کو وہ نہیں پائی جاتی پھر تم نے بہتان لگا دیا اس کے اوپر. تو اب یہ محفل میں بیٹھ کے جو ذکر کیا جاتا ہے عام طور پہ اس میں وقت گزاری کے لیے یہ ذکر کی جاتی ہیں باتیں، اور وہ غیبت ہی کے ضمن میں آئے گی. اچھا ہاں اگر آپ کسی کی اصلاح کے لیے کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں اور کسی ایسی اتھارٹی کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو واقعی اس کی اصلاح بھی کر سکتی ہے، جیسے کہ اولاد کی شکایت باپ کو کر دی، اور وہ بھی فقہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ باپ کو بتائے گا اور باپ نصیحت کرے گا تو باز آ جائے گا، تو پھر بتانی چاہیے. زبانی بتا دے، لکھ کے بتا دے، جس طرح ہی بتا دے. اگر یہ ہے کہ باپ کو بتائے گا اور باپ کی بات بھی نہیں مانتا، وہ ایسا بدتمیز ہے، تو پھر جو ہے نہ بتائے کہ بلا وجہ باپ بیٹے کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا ہوگی. صحیح. یا یہ ہے کہ آپ کسی اتھارٹی کے پاس جا رہے ہیں، جیسے کہ اس بات کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے کہ فی الوقت ہمیں جانا ہے ایک بریک پر. ناظرین دلچسپ سوال جواب انشاءاللہ جاری ساری رہیں گے پروگرام کے اختتام تک. فی الوقت ہمیں جانا ہے ایک بریک پر، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سے دور ہے منزل سے چار. جی ناظرین، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کے مسائل کا حل. آپ کے مسائل ہم سن رہے ہیں بدر ٹیلی فون، اور شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت مفتی ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب شرعی حوالوں سے آپ کے مسائل کا حل بھی بیان کر رہے ہیں. اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ غیبت. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ان دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر ہمیں کال کریں جو آپ کے گھروں پر آپ کے ٹیلی اسکرین پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں. غیبت کے حوالے سے یا کوئی بھی شرعی حوالے سے کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ لاحق ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے. جی مفتی صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے محافل میں غیبت کے حوالے سے. تو اس کو میں ایک کالر کو شامل کر لیں پہلے پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عثمان ناتھ خان ہوں، راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. اچھا محمد عثمان صاحب راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں. جی عثمان بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مجھے نعت پڑھنے کا بہت ماشاءاللہ. سوال عثمان صاحب آپ کا کوئی مسئلہ شرعی حوالے سے ہے؟ میرا یہ ہے کہ جو مثلا ڈیوٹی کے حوالے سے سوال ہے، لوگ بر وقت جو ڈیوٹی سے پہلے گھر بھاگ آتے ہیں یا پوچھے بغیر چھٹی کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے عثمان بھائی، یہ بھی ایک آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، ایسی عادت انہوں نے اپنا لی ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خوبصورت سوال کیا، اور آپ کے سوال کی روشنی میں انشاءاللہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوگی. آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، وہ اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا اس کو کر کے میں سوالوں کی طرف اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح کوئی حاکم وقت ہے، حاکم وقت کے بعد شکایت کی جائے تو وہ اصلاح کر سکتا ہے، یا قاضی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے تو قاضی کے سامنے اس کے مسئلے کو بیان کرنا، وہ چونکہ اصلاح کر سکتا ہے، اس کی سزا دے سکتا ہے. یا یہ کہ کہیں لڑکی کا رشتے کا مسئلہ ہے یا کوئی لڑکے کے رشتے کا مسئلہ ہے اور آپ معلومات کرانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کے بارے میں اپنی رائے بتائیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، تو ایسی صورت میں اب یہ بتانا غیبت میں نہیں ہے. غیبت تو اس لیے ہوتا ہے کہ جو وقت گزاری کے لیے کیا جاتا ہے یا طنز کے لیے کیا جاتا ہے، بلا وجہ ذکر کر دیا جاتا ہے. اب جیسے میں آپ کے سامنے کسی بندے کی بات کروں،
حالانکہ آپ کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ آپ کو خبر دے سکتے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ چلیے اس سے آپ سے اور اصلاح حاصل کریں گے، فی الوقت ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا اڑیسہ بالاسر ذاکر خان بول رہا تھا۔ جی خان صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ آپ کا کیا مسئلہ آپ کو ہے شرعی حوالے سے؟ جی میں جیسا بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے اس سے جو انٹرسٹ نکلتا ہے اسے اچھے کام کے لیے لگانا چاہتا ہوں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا، اور دوسری سوال میری ہے، میرے لڑکے چھوٹے 2 سال کا ہے، ارادہ ہے حافظ پڑھانے کا، حافظ پڑھانے کے بعد میں کیا پڑھانا چاہتا ہوں، آپ سے تھوڑا جانکاری کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے خان صاحب، آپ نے انڈیا سے ہم پروگرام میں شرکت کی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ تھینک یو فار دس کال خان صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا تو سوال ہم جواب دیتے ہیں، وہ جو میں نے بتایا کہ چند صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر اسلام مقصود ہوتا ہے تو وہ غیبت نہیں ہے، ورنہ وقت گزاری کے لیے جو کام کیا جاتا ہے بلا وجہ طنز کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے میں تو ایسا نہیں ہوں، اس طرح سے یہ سب غیبت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بہن نازیہ نے پوچھا کہ تیسری رکعت پہ فجر ختم کی، انہوں نے یاد آتا ہے تو انہیں وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ورنہ چوتھی اس کو مکمل کرنا چاہیے، 3 رکعت نہیں ہے اس میں۔ اچھا کسی کو بیوی کو کہنا کہ میری جان چھوڑ دو، تو بہرحال یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں اور اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ چھوڑنا تو یہ ہے، یہ چھوڑے گا، وہ تھوڑی چھوڑے گی اسے۔ صحیح۔ پھر ایک نے کہا کہ میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، لیکن مرنے کے بعد اس کے جنازے میں پڑھ لیا، تو کہہ رہا میری قسم نہیں ٹوٹی ہے کیونکہ میں نے منہ نہیں دیکھا جنازہ پڑھ لیا۔ تو قسم کا اعتبار ظاہری الفاظ پہ ہی ہوتا ہے، تو چونکہ انہوں نے منہ نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی تو وہ تو نہیں ٹوٹی ہے، تو اس لیے کفارہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ کسی نے قصر نماز پوری پڑھ لی تو اس کا حکم ہے مکروہ تحریمی ہے اور اسے دہرانی چاہیے اس نماز کو۔ اچھا جی ہاں، اور خاص طور پہ اگر اس نے قاعدہ اولا نہیں کیا 4 رکعت والی میں تو اب تو فرض ہے اس کے اوپر دہرانا۔ ٹھیک۔ بہن نے کوشچن کیا کہ اگر یہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، پھر ایک بہن نے کہا کہ اپنے سگے چچا کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہیں، تو دیکھیں سگے چچا سے مراد جو ان کے اپنے نسبی چچا ہے تو جا سکتی ہے ان کے ساتھ کہ وہ ان کے محرم ہے، لیکن میاں کے جو چچا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ عام طور پہ محرم نہیں ہوتا وہ۔ پھر یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ قبر میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی؟ تو بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، کہ حدیث کریمہ میں آتا کہ میت سے جو تیسرا سوال کیا جائے گا قبر میں مردے سے، وہ یہی ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو مومن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا ہوگا وہ پہچان لے گا۔ پھر عثمان صاحب نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ ڈیوٹی سے پہلے گھر پہ آ جاتے ہیں، بعض لوگ چھٹی کر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں نوکری کا سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، آپ نے جب کوئی نوکری کی ہے تو آپ نے اپنا وقت بیچ دیا ہے ان کو، جو بھی ٹائمنگ ہے اس میں۔ تو اب اگر آپ وقت سے پہلے گھر پہ آ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں اور ٹائم اس کا پورا نہیں کرتے تو آپ کے لیے حرام ہے اتنی دیر کی تنخواہ لینا کہ جتنی آپ نے وہ ڈیوٹی نہیں دی ہے۔ اسی طرح جو بلا وجہ چھٹی کی ہے، یعنی جو ایسی چھٹیاں ہوتی ہے وداؤٹ یعنی لیو کی جاتی ہیں، وداؤٹ پے کی جاتی ہیں، تو وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن لوگ چھٹیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور پے بھی لیتے رہتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے ان کے لیے اس دن کی تنخواہ لینا۔ یہ کوئی یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب لوگ اپنی دیانتداری سے اپنا کام کریں۔ اگلے جواب سے پہلے ایک اور کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، بہت معذرت چاہتے ہیں، اصل میں ہمارے بھائی جو بھی لائن پر ہولڈ کر رہے تھے مفتی صاحب سے ہم جواب کی تکمیل کا انتظار کر رہے تھے، بہرحال آپ دوبارہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب، تو یہ تو بات کلیئر ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ادو الامانۃ الی اہلھا، جو اس کے اہل ہے ان کو امانت ادا کر دو۔ تو ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم پر، جس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، وہ بھی ایک امانت ہے جو ہمیں اس کے اپنے آفس میں یا آفیسر کو حوالے کرنی پڑے گی، اور ان کی تنخواہ ورنہ حرام ہے جتنے دن کی چھٹی کی ہے لیٹ گئے۔ پھر انڈیا سے بھائی نے کوشچن کیا کہ بینک کے انٹرسٹ کو میں اچھے کام میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس کا شرعی حکم ہے؟ تو دیکھیں انڈیا کی بینکوں کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں اور وہاں پر کسی غیر مسلم بینک سے انہوں نے انٹرسٹ لیا تو وہ تو شرعی حوالے سے انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو اچھے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی مسلم بینک سے کیا یا جہاں پہ مسلمانوں کے شیئرز ہیں اس سے کیا تو وہ واقعی انٹرسٹ ہوگا، اور اس کو جو ہے بہرحال بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کرنا چاہیے، کسی اچھے کام میں نہیں لگانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا بیٹے کو میں نے حافظ قرآن بنا لیا تو اب آگے کیا کروں؟
تو دیکھیں حافظ قرآن بنا لیا، بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ اب اگلا سٹیپ اس کو عالم دین بنانے کا کریں، کیونکہ وہ ایک عظیم مطلب کہ معاملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں حافظ تو عشرات الارض کی طرح ہوں گے، لیکن ایک فقیہ عالم جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا جائے۔ صحیح۔ اچھا وہ صاحب غیبت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں، کہ ایک عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ بیٹھے بلا وجہ ڈسکشن شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے حوالے سے، کسی سماجی پارٹی کے حوالے سے، کسی علماء کرام کی جماعت کے حوالے سے، اور اب وہ لگا یار تو سب ایسے ہی ہیں، دو چار باتیں کریں سب ایسے ہی ہیں، تو وہ اجتماعی غیبت کے زمرے میں آئے گی؟ دیکھیں اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح کہ سیاسی جماعت ہوئی یا کوئی اور جماعت ہوئی اور وہ اعلانیہ طور پہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی اس برائی کو ذکر کرنا جو ہے وہ غیبت نہیں ہے، غیبت نہیں، ہاں، کیونکہ وہ شخص خود اپنی حرمت کو کھو رہا ہے اور وہ خود اعلانیہ طور پہ گناہ کا کام کر رہا ہے، صحیح، یا فراڈ کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، جو بھی ہے، تو اس کی ذکر کو کرنا وہ غیبت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اترعون ذکر الفاجری، کیا تم فاجر کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو؟ اگر تم نہیں کرو گے تو لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا؟ تو یہ جو لوگ کھلم کھلا بے ایمانیاں کر رہے ہیں، تو اگر ان کی بے ایمانی کو بیان کر دیا جائے تو وہ غیبت میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی علماء ایسا غلط کام کرتے ہیں تو ان کی غلط بات کو ذکر کیا جائے۔ شامل کر لیں پروگرام میں، آپ کی اجازت سے کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید حسین بول رہا ہوں ممبرا سے، انڈیا ممبرا سے۔ جی جی حسین بھائی، تو میرے کو یہ دو کوشچن پوچھنے کا تھا۔ جی فرمائیے۔ کہ جنازے کو جو دفناتے نہلاتے اس کی ویڈیو شوٹنگ اتارنا اور اپنے جو نہیں آ پائے ان کو دکھانا، وہ کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے حسین بھائی، آپ نے انڈیا سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور یقین کریں آپ نے اس سوال کے حوالے سے اس بھی معاشرتی برائی کو آپ نے اجاگر کیا، انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اور ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جی ذوالفقار بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ فیصلہ آباد سے بھائی ذوالفقار بات کر رہے ہیں۔ جی ذوالفقار بھائی۔ ہاں جی سر جی، پہلا سوال یہ ہے کہ جدو بندے کی شادی ہو جاتی ہے، ਉਹਦੀ بیوی ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਲ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ بیوی ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ بیوی ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, یعنی گھر چ ایک ہی جانور ہے لیکن وہ اپنی بیوی کی طرفوں کرتا ہے یا اپنی بچی کی طرفوں کرتا ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے ذوالفقار بھائی، آپ نے سوال کیا، ہم نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کا، آپ کے سوال کا حل مفتی صاحب ضرور پیش کریں گے۔ آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، تو پتہ نہیں کیا ہماری گفتگو چل رہی تھی، وہ چلیں یاد آنے پہ کنٹینیو کریں گے، پھر وقت سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ہاں تو بہرحال کوشچن کیا تھا کہ جنازے کی ویڈیو بنانے کے حوالے سے انڈیا سے جی سوال کیا تھا۔ تو دیکھیں وہ جنازے کی ویڈیو کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ویڈیو کا شرعی حکم کیا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ اس وقت دنیا میں علماء کرام کی اکثریت اس کے جواز کے قائل ہے کہ ویڈیو بنانا جائز ہے، لیکن بات یہ کہ جنازے کی ویڈیو بنانا، اب جنازے کو شریعت مطالعہ نے ایک عبرت کا نشان قرار دیا ہے، ٹھیک، اور جس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے، نصیحت پکڑنی چاہیے۔ آج کل جنازے کو بھی لوگوں نے کھیل کود بنا لیا ہے، اور لوگوں کے یعنی خدا سے دوری اور غفلت اتنی ہے کہ جنازے کے گھر پہ بیٹھ کر ساری دنیا کی سیاست کی باتیں کر لیتے ہیں، ساری کاروباری باتیں کر لیتے ہیں، کوئی خوف خدا دل پر نہیں آتا، تو یہ دلوں کے مردہ ہو جانے کی علامت ہے۔ تو اسی طرح سے اس کی ویڈیو بنانا اور بنوانا تو یہ بھی غافل دل کا کام ہے۔ وہاں پر یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، خاص طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے تھے، کسی اور بات پہ نہیں روتے تھے۔ تو پوچھا کہ حضور آپ اس پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا یہی تو پہلی منزل ہے، یہاں پہ جو کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ جواب آگے بھی لیں گے، فی الوقت ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سے دور ہے من
جی ناظرین، آپ کے مسائل کا حل پروگرام پیش کر رہے ہیں. آپ کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں شیخ الحدیث فقیہ الاثر مفتی حضرت ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں بذریعہ ٹیلی فون، اور آج اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. وہ موضوع ہے غیبت. غیبت کے حوالے سے گفتگو چل بھی رہی ہے، یقیناً آپ بھی سن رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے شرعی سوال ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں بذریعہ دیگر ٹیلی فون نمبر سے شرکت کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، ہم سوالوں کا جواب آپ سے لے رہے تھے. جی تو اسی ویڈیو کے جنازے کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں. تو یہ ویسے تو ویڈیو کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن یہ جو ایسا موقع سنجیدگی کا ہے اور عبرت پکڑنے کا ہے تو یہ اس کے سراسر خلاف ہے. ٹھیک، تو اس سے بچنا چاہیے. صحیح. پھر ذوالفقار صاحب نے کہا کہ اللہ کی راہ میں مال دے تو بیوی کہتی ہے میرا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے. تو بیوی کی سوچ بہت اچھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یا تو بیوی سے کا مشورہ اس میں شامل کر لیا جائے تو اس سے اس کی بھی اجازت داخل ہو جائے گی اس معاملے میں، یا یہ کہ اس مال کو بیوی کی ملکیت کر دیا جائے، کچھ آدھا مال کر دیا جائے، بیوی پھر اپنی نیت سے دے دے، میاں اپنی نیت سے دے دے، تو اس طرح سے بیوی کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. پھر یہ کہا کہ سال میں ایک ہی قربانی کرتے ہیں، تو کبھی بیوی کی طرف سے کر دی، کبھی بچی کی طرف سے کر دیتے ہیں، تو کیا قربانی ہو جاتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ صاحب حیثیت ہے تو قربانی ان پر واجب ہوگی. تو اب اگر بیوی کی طرف سے کریں گے، بچی کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہے ان کے ذمے میں واجب رہے گی، اور جس کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوں گے. اور اللہ کے یہاں پر اس کی پکڑ ہوگی، جوابدہی ہوگی. اور اب تک جتنی قربانیاں انہوں نے نہیں کی ہیں، یعنی پیسہ تو ان کا تھا، ان کی ملکیت میں ہوتا تو ان پہ واجب تھی، تو انہی کو قربانی دینی چاہیے تھی. تو لیکن کر دی بیوی یا بچی کے نام سے، تو اب تک جتنی قربانیاں انہوں نے اپنی چھوڑ دی ہیں ان سب کی قضا لازم ہے. اور اس کی قضا کی صورت یہ ہے کہ اتنا رقم یہ شریف فقیر کو دے دیں قربانی کی نیت سے کہ جو میرے قربانی ادا نہیں کی اس کا میں قضا کر رہا ہوں میں. اور آئندہ دیکھ لیں کہ اگر ان پہ قربانی واجب ہوتی تو خود کریں. ہاں اگر نفلی طور پہ کر رہے ہیں یعنی ان پہ واجب نہیں ہے، نفلی طور پہ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کے ایام میں فقیر نے قربانی کی نیت سے یعنی خود کی نیت سے اگر جانور خریدا تو اس پہ واجب ہو جائے گی، یا بچوں کے لیے خریدا تو پھر ایسی صورت میں یہ کہ ان کو گفٹ کر دیں. صحیح، تو نفلی ہوگی برابر. ٹھیک، شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سائمہ گجرات سے بات کر رہی ہوں. جی بہن سائمہ گجرات سے بات کر رہے ہیں. جی سائمہ بہن. جی میں نے بات کرنی تھی کہ ہم نے نا 6 ماہ پہلے بھائی کا نکاح کیا تھا، لیکن میرے بھائی سعودیہ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی تھا نہیں، تو نکاح جو ہے لڑکی کی طرف سے پڑھا گیا تھا، تو انہوں نے ان کے اوپر سائن بھی نہیں کیے تھے، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی. تو اب وہ لڑکی جو ہے وہ خلا مانگ رہی ہے، تو وہ سب کہتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں ہوا کیونکہ لڑکے نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے، تو گواہ جو ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی ہیں. تو ٹیلی فون پہ نکاح کرایا تھا کیا؟ جی ٹیلی فون پہ نکاح کرایا تھا؟ جی ٹیلی فون پہ ہی ہوا تھا. ٹھیک. تو گواہوں نے ادھر سائن کیے ہیں، گواہ ادھر ہی موجود ہیں، اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اس کی طرف سے پھر ادھر بنائے گئے تھے گواہ. تو ابھی وہ لڑکی خلا مانگ رہی ہے، لیکن وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوا نکاح، کوئی کہتا ہے اس کو طلاق نہیں ہو سکتی، اس طرح کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو پلیز آپ ہماری ہیلپ کیجیے. ٹھیک ہے سائمہ بہن، آپ نے گجرات سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور یہ مسئلہ نہیں بنا بلکہ اس مسئلے کا حل انشاءاللہ مفتی صاحب کو پیش کریں گے. آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں، جو کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح ہے دونوں کی بات. ہاں بھائی نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے. تو نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسے ہوگی؟ تو ٹیلی فون پہ تو نکاح ہوتا بھی نہیں ہے. اچھا. جبکہ مجلس الگ ہے، گواہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میاں صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو شرعی اعتبار سے ان کی مجلس ایک ہونا ضروری ہے. تو چونکہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا اس لیے طلاق بھی نہیں ہوگی. عورت آزاد ہے، اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی نکاح کر لے وہ اپنا. اچھا، کہیں بھی نکاح کر سکتے ہیں. ٹیلی فون پہ نکاح کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ سب غیبت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، نکاح اور خلع کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ آج کل مرد حضرات اپنی بیویوں پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ کردار کشی کرتے ہیں. مطلب میں کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا، تو یہ بھی معاشرتی ستم ہے. تو اس حوالے سے شریعت کس قدر پابند کرتی ہے مرد حضرات کو کہ وہ غیبت یا بہتان یا الزام یا کردار کشی نہ کریں؟ معاذ اللہ، اگر اس کی عصمت پہ الزام لگا رہا ہے، اس کی عزت پہ الزام لگا رہا ہے اور بڑے گناہ کا الزام لگا رہا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایسی عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں
پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. تو شریعت تو ان کو 80 کوڑوں کا حکم دیتی ہے، لیکن میاں بیوی کا معاملہ ہو تو شریعت پھر اس کے لیے لیعان کا طریقہ بتاتی ہے کہ وہ قاضی اسلام کے پاس جائیں، وہاں پہ جا کے دونوں میاں بیوی جائیں، شوہر اس پہ اللہ کی قسم کھا کے الزام لگائے کہ اس نے ایسا ایسا کیا، اور پھر 5ویں دفعہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں، تو عورت اس کا انکار کرے، پھر وہ بھی کہے کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت جب جھوٹی ہوں تو وہ اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے. لیکن عام چھوٹی باتی باتوں کا الزام لگا دینا کہ جناب یہ بات نہیں مانتی ہے، یہ ایسا کر لیتی ہے، یہ نافرمانی کر لیتی ہے، وہ کر لیتی ہے، تو دیکھیں یہ اگر کسی ایسے کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جو اس خاتون کی اصلاح کر سکے تو پھر غیبت نہیں ہے. لیکن ایسی دوست احباب کے سامنے ذکر کر رہا ہے، ادھر ایسے لوگوں میں ذکر کر رہا ہے جو اس کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے، تو غیبت ہے یہ. ٹھیک. اچھا، کوئی شوہر اپنی بیوی اس قسم کے الزام لگاتا ہے کری قسم کے، تو کیا نکاح پہ اثر تو نہیں پڑتا، یا شوہر کا تکیہ کلام الزام لگانا؟ نہیں، نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا، اور ایسا شخص سخت گناہگار آدمی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا. صحیح. کہ اپنی بیوی پہ گناہ کے الزام لگاتا ہے، زنا کے الزام لگاتا ہے، تو اس نے دین کو مذاق بنایا ہوا. قرآن کی تعلیم سے ایسا شخص جاہل ہے، دین سے ایسا شخص جاہل ہے کہ قرآن میں بڑے بڑے الفاظ میں یہ سارے کے سارے احکام بیان کیے ہوئے ہیں. تو وہ کیسا مسلمان ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، کیا حلال قرار دیا، کیا حرام قرار دیا. تو لوگوں کو دین سیکھنا چاہیے، کم سے کم اتنی موٹی موٹی بری باتوں سے تو بچ جائیں. چلو باریک باتیں تو بات کی بات ہے، تو کم سے کم یہ تو باقاعدہ بہت واضح لفظوں میں قرآن میں بیان کیا، سورہ نور کے اندر بیان کیا ہوا. ٹھیک ٹھیک. شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر محمد افضل آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. لاہور سے محمد افضل بھائی بات کر رہے ہیں. جی محمد افضل صاحب. سر میرا سوال ہے، یہ اسٹیٹ لائف جو انشورنس کرواتے ہیں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آپ بیمہ زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے محمد افضل صاحب، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے مسئلے کا حل ضرور بیان کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو فار دس کال کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں، انہوں نے لائف انشورنس کے بارے میں پوچھا ہے کہ بیمہ زندگی کرانا کیسا. تو دیکھیں اس وقت مارکیٹ میں 2 طرح کے بیمے ہو رہے ہیں زندگی کے. تو ایک تو اسلامک ہو رہا ہے اور ایک غیر اسلامک جو پرانا طریقہ کار ہے. تو اسلامک طریقہ کو تکافل کہتے ہیں، اور وہ شریعت کے بنائے ہوئے طریقے پہ اس کو پروڈکٹ بنایا گیا ہے. تو وہ تو جائز ہے کہ شریعت کے اصولوں کی رعایت کی جاتی ہے، پابندی کی جاتی ہے. باقی جو کنونشنل ہمارے یہاں پہ روایتی ہے تو وہ سود اور جوئے پہ مبنی ہوتا ہے، جو شریعت کے نزدیک سود اور جوئے کی تعریف میں داخل ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. صحیح. اچھا وہ صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ اگر کسی کی اصلاح کے لیے کسی کا عیب اس شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، جی تو کیا یہ چغلی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نہیں، یہ چغلی کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ اصلاح کے اوپر ہے، اصلاح کے لیے ہے. اچھا ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے مرد حضرات الزام لگاتے ہیں ہماری بہنوں پر، اپنی ازواج پر. اچھا معاملہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بہت سی خواتین بھی شک کی مزاج ہوتی ہیں، سسپیشیس، بہت زیادہ سوچ میں رہتی ہیں، اور پھر اپنے محلے والیوں کو شامل کر لیتی ہیں. اس طرح وہ اچھے خاصے ایک شوہر بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے پورے خاندان میں، محلے میں. اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے یہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے، یہ بھی وہی دین سے جہالت ہے، قرآن سے جہالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جہالت ہے. آج کل ہمارے یہاں پر ماں باپ نے یہ سمجھ لیا کہ بچوں کو بڑا کر کے شادی کرا دو تو بہت بڑا میدان مار لیا. حالانکہ شادی کرانے سے پہلے اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، یا قرآن جو ہمیں حکم دیتا ہے، وہ دین کی تعلیم دینا ہے. اور خود اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تم اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ان کی دین کی تعلیم سے آشنا کراؤ. تو اب یہ اسی کا سراسر مطلب کہ کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنے بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. کیونکہ کسی کی عزت کو خراب کر دینا ایسا ہی جیسا کہ اس کی گردن کاٹ دینا ہے. کیونکہ شریعت محترمہ نے اس کی وہی اہمیت رکھی ہے جو کہ انسانی جان کی اہمیت رکھی ہے. تو یہ لوگ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے عزت خراب کر دینا. حالانکہ وہ جان لے لینے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن شریعت محترمہ تو دونوں کو برابر قرار دے رہی ہے، عزت کو اور جان کو. تو بہرحال ان کو اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خوف خدا کرنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے. اب تک جتنے الزامات لگائیں ان سب پہ سچے دل سے اس سے بھی معافی مانگے کہ جس پہ الزامات لگائیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں.
ورنہ بروز قیامت اس کی سخت پکڑ ہے۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں ابھی یہ ہے اسی گفتگو کے حوالے سے کہ کچھ لوگ ہیں، افراد ہیں 8 10 15 20، ٹھیک ہے نا، وہ کسی بات کی وعظ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کچھ جو جدت پسند لوگ ہیں ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں یار یہ سب ایسے ہی ہیں، سب بے عمل ہیں۔ اچھا، وہ بات ان تک پہنچ بھی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کیا ان کو سب سے معافی مانگنی پڑے گی؟ دیکھیں، اس میں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو چیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو فراڈ کرنے آتے ہیں، اپنی بدعت کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تو بہت اچھا کیا کہ ان کی برائی کو ظاہر کیا۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو واقعی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اپنے جتھے میں اضافہ کرنے کے بجائے دین کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے جتھے میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دین کا کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ کسی شخصیت کا کام کر رہے ہیں یا اپنی تنظیم کا کام کر رہے ہیں۔ دین کا کام تو وہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو وابستہ کر دیں، تو پھر ایسے لوگوں کی برائی کرنا بلا شبہ غیبت میں آئے گا۔ صحیح۔ اچھا، اکثر پروگراموں میں سوال ہمارے پاس اکثر آتا ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہیں امامت کراتے ہیں، میں سمجھتا ہوں امامت کے لائق نہیں ہے، تو اس طرح کوئی برائی ان کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آئے گی یا ان کے اس فعل کو اجاگر کرنے کے زمرے میں آئے گی؟ دیکھیں، اگر وہ کسی آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کر رہے ہیں تو پھر تو ایک الگ بات ہے، اور اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں، کیونکہ مفتی کے سامنے بھی یہ بات بیان کرنی پڑتی ہے، تو وہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، جبکہ سچی بات بیان کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ شیخ الحدیث فقیہ العصر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں شرعی حوالے سے میرے اور میرے بہن بھائیوں کے سوالوں کا جواب دیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا علمی سایہ ہم سب کے سروں پر تاجر قائم رکھے۔ ناظرین، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، ہم نے کوشش کی ہے حتی الوسیع کہ آپ کے مسائل کا حل پیش کریں، یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک میری، مفتی صاحب کی، پوری ARY ٹیم کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ARY انتظامیہ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آج پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 1 بجے سے 2 بجے تک، اور کل دوپہر کو انشاءاللہ 1 سے 2 ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور زندگی بخیر تو انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر اگلے منگل کے دن انشاءاللہ رات 8 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے شیخ الحدیث فقیہ العصر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔